السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورہ جن کا پارٹ نمبر 2 لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا تو اس کو یعنی اللہ کو پکار رہا تھا تو قریب تھا کہ وہ سب لوگ ان پر ٹوٹ پڑیں۔ عبداللہ سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں۔ یعنی اے مکہ والو، اللہ کو پکارو۔ اللہ سے مراد مانگنا کوئی قابل اعتراض کام نہیں ہے جس پر تم لوگ اس قدر غصہ کرو۔ البتہ یہ بات بہت بری ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے، اسی لیے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی نہیں کرتا، بلکہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کا نام سنتے ہی مجھے مارنے کے لیے یا میری بات کو لغو کرنے کے لیے مجھ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تم لوگوں کے لیے کسی نقصان اور نہ ہی کسی نفع کا ملکیت رکھتا ہوں۔ میں آپ کے لیے کسی نفع یا کسی نقصان کے ملکیت نہیں رکھتا ہوں، مالک نہیں ہوں۔ کسی کو نقصان پہنچانا یا نفع دینا یہ اختیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ یہ کام صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے اللہ سے ہرگز کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں ہرگز اس کے علاوہ پناہ کی جگہ نہیں پا سکتا۔ اگر اللہ مجھے بھی پکڑ لے تو مجھے ہرگز کوئی بھی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور مجھے اللہ کے سوا کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا، ہرگز نہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، میرا کام صرف اللہ کی جانب سے اس کے پیغام کو پہنچا دینا ہے، اور جو بھی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا پس بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی میرا کام صرف اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اور میرا ہرگز یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے صفات میں داخل ہوں۔ میں تو صرف ایک رسول ہوں اور اللہ کی جانب سے مجھے جو کام دیے گئے ہیں اس سے زیادہ مجھے کچھ بھی اختیار نہیں، کسی کو نقصان یا نفع پہنچانا تو دور کی بات، بلکہ میں خود اپنے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لوں تو اللہ کی گرفت سے میں کہیں بھی پناہ نہیں پا سکتا، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی جائے پناہ نہیں ملے گا، لہٰذا میرا کام تو صرف اللہ کے پیغامات کو پہنچانا ہے لوگوں کے پاس۔ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا مطلب ہر گناہ نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو نہ ماننے کا اصل مقصد شرک کرنا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی وہ باتیں جو توحید ہیں تو ایسی باتوں کو نہ ماننا اور توحید کی دعوت کو قبول نہ کرنا شرک ہے، اور شرک کے مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے کہ جس چیز کا ان لوگوں سے وعدہ کیا جا رہا تھا، پس ان قریب ان لوگوں کو علم ہو جائے گا کہ کون سب سے زیادہ کمزور ہے مدد کرنے کے اعتبار سے اور کون سب سے کم ہے تعداد کے اعتبار سے۔ کافر لوگ بہت گھمنڈ کرتے تھے کہ
ہمارے مددگار سب سے زیادہ ہیں اور ہماری تعداد بھی سب سے زیادہ ہے۔ ایک آواز لگائیں گے تو سب دوڑ کر آ جائیں گے، سارا سسٹم ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم لوگ بہت ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ لوگ اس کو یعنی قیامت کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو اس دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون مدد کے اعتبار سے، مدد کرنے کے اعتبار سے کمزور ہیں اور کون تعداد کے اعتبار سے کم ہیں۔ اس زمانے میں قریش کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنتے ہی ان پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ وہ لوگ اسی سوچ میں مبتلا تھے کہ ان لوگوں کی جماعت بہت زبردست ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند مٹھی بھر آدمی ہیں، اس لیے آسانی سے وہ آپ کو دبا لیں گے۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آج یہ لوگ رسول اللہ کو بے یار و مددگار اور اپنے آپ کو کثیر تعداد میں دیکھ کر حق کی آواز کو دبانے کے لیے بہت بہادر بن رہے ہیں، مگر جب وہ برا وقت آ جائے گا جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت میں کون بے یار و مددگار ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے بڑی عبرتناک بات ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا وہ چیز قریب ہے جس چیز کا تم لوگوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یا یہ کہ اس کے لیے میرے رب نے کوئی لمبی مدت مقرر کر دی ہے۔ یہاں دراصل کفار کو جواب دیا گیا ہے۔ انہوں نے مخالفت کرتے ہوئے یہ سوال کیا ہوگا کہ اے محمد جس چیز کے بارے میں تم ہمیں ڈرا رہے ہو تو آخر وہ چیز کب آئے گی؟ تو اسی کے جواب کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ چیز قریب ہے یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی مدت مقرر کر رکھی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، میرا رب عالم الغیب ہے پس وہ اس کے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا ہے۔ الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، مگر یہ کہ جس کو وہ چن لیتا ہے رسولوں میں سے، پس بے شک وہ اس رسول کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور اپنے علم غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، مگر کبھی کبھار چند باتیں اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے، لیکن اس کے آگے پیچھے نگہبان اور محافظ مقرر کر دیتا ہے۔ لِأَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تاکہ وہ جان لے کہ تحقیق کہ اس نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ احاطہ کر رکھا ہے ان چیزوں کو جو کچھ ان کے پاس ہے، اور وہ ہر چیز کو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے۔ لِأَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ میں لِأَعْلَمَ کی ضمیر سے 3 مرجع مراد ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 رسول اللہ یعنی رسول جان لے کہ فرشتوں نے اللہ کے پیغامات کو ان کے پاس ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا۔ نمبر 2 اللہ، تاکہ اللہ جان لے کہ فرشتے ان کے رب کے پیغامات ان کے رسولوں تک صحیح پہنچا دیا ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات کو ان کے بندوں کے پاس صحیح پہنچا دیے ہیں۔ اللہ تو پہلے سے ہی سب کچھ جانتا ہے، لیکن یہ صرف تحقیق کے لیے تاکہ کوئی شک نہ رہے، اور اللہ نے جو پیغامات بھیجا ہے ان کا حرف گنا ہوا ہے۔ رسول یا فرشتے اس میں ایک حرف بھی کمی یا بیشی نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ یہ سورت ختم ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔